الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 121 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو بھی یاد کرو جب آپ صبح ہی صبح اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ سننے جاننے والا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے۔ لیجئے مختصراً غزوہ احد کا پس منظر ملاحظہ فرمائیں۔ حضرات، رمضان المبارک سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر قریشی فوج اور مسلمان مجاہدین میں جنگ ہوئی، جس میں کفار مکہ کے 70 نامور اشخاص مارے گئے اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اس تباہ کن اور ذلت آمیز شکست سے، جو حقیقتاً عذاب الہی کی پہلی قسط تھی، یہ بڑی بدنامی کا باعث اور ان کفار کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ قریش کا جذبہ انتقام بھڑک اٹھا۔ جو سردار مارے گئے تھے، ان کے اقارب نے تمام عرب کو غیرت دلائی اور یہ معاہدہ کیا کہ جب تک اس کا بدلہ مسلمانوں سے نہ لیں گے، چین سے نہ بیٹھیں گے، اور اہل مکہ سے اپیل کی کہ ان کا تجارتی قافلہ جو مال شام سے لایا ہے وہ سب اسی مہم پر خرچ کیا جائے، تاکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں۔ سب نے منظور کیا، اور شوال 3 ہجری کو قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینے پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکل پڑے، حتیٰ کہ عورتیں بھی ساتھ آئیں، تاکہ موقع آنے پر مردوں کو غیرت دلا کر پسپائی سے روک سکیں۔ اور یہ 3000 کا لشکر اسلحہ وغیرہ سے پوری طرح آراستہ ہو کر مدینے سے 3-4 میل کے فاصلے پر جبل احد کے قریب خیمہ زن ہوا۔ اور ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا، کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، کیوں مدینے میں ہی رہ کر لڑیں یا مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کریں؟ بعض صحابہ نے اندر رہ کر ہی مقابلے کا مشورہ دیا، اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے برعکس بعض پرجوش صحابہ نے، جنہیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، مدینے سے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر حجرے میں تشریف لے گئے، اور جب ہتھیار پہن کر باہر آئے، دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پسند فرمائیں تو اندر ہی رہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس حرب یعنی جنگی لباس پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے۔ چنانچہ مسلمان 1000 کی تعداد میں روانہ ہو گئے، مگر صبح کے وقت جب مقام شوط پر پہنچے تو عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی، خواہ جان دینے کا کیا فائدہ۔ اس فیصلے سے وقتی طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ یہی غزوہ تھا جس میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ خبر غلط تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں بہت زخمی ہوئے تھے۔ بزرگوں، قرآن پاک میں جن واقعات کا تذکرہ ملتا ہے، اس کے بیان کا ایک خاص معجزانہ اسلوب ہے۔ اس میں عام طور پر کوئی واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا، اور جزئیات کی بھی تفصیل نہیں کی جاتی، صرف جو ہدایات ہوتی ہیں اس کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان واقعات سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔